لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ تمہیں منع کر دیا ہے، ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا، اور اگر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا، اور اگر بناؤ گے تو پھر تم، اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیہ مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں، اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ، کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان پر دلیلیں دیتے ہیں، چھوٹے ظرف کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا دین تعصب سے پاک ہے لیکن تسلب کا حامی ہے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو، برداشت ہی نہ کرو، اور تسلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختہ ہو جاؤ، اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ اب ہم نا ہر روز نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بھی بات بڑی تھی، کافی۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا، بڑی بات، مثبت بات ہو گئی، منفی بات کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اولیاء، جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا، ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے۔ کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا۔ دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا۔ دو تین جملوں میں، تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے، جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے، جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھے تو، جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے، جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے، اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے۔ اس کا ترجمہ اقبال نے کیا، کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، قوم کس سے ہے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو بھی وہاں تمہارے لیے۔ اپنی ہر چیز، ہر نقطہ نظر میں پہلے دین، اس کے بعد کوئی اور۔ کافر کے عقیدے سے، ہمارے زمانے میں نا
فلسفی، منطقی، ادیب، شاعر، ملنگ، تلنگ، یہ بڑی جماعتیں. کھچڑی ہے کھچڑی. اب وہ کھچڑی ایک نیا درس دیتی ہے. وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں، سارے اسی کے نام ہیں. یہ سارے ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا. ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہولی پہ بھی چلے جاؤ، دیوالی پہ بھی چلے جاؤ، ہندوؤں کے مندر میں بھی چلے جاؤ، یہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہے. جو بت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے، معاذ اللہ. جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی بات اصل وہی ہے. بیوقوف ہو. اگر بت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا معاذ اللہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بتوں کا مقابلہ کرنے کی؟ تم نے تو ساری دین ہی مشکوک کر دی ہے، ہر شے مشکوک ہو گئی. جو بتوں کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے، جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے، جو پتھر پوج رہا ہے وہ بھی. کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غیور ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں ہر چیز بخش دوں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میں اس کی معافی نہیں دوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی. فرمایا یہ جھوٹ بولتے، یہ ذکر کرتے ہیں اپنی جانوں پر. بھائی یہ کھچڑی جو پکارے ہیں نا ملنگ لوگ، ادیب لوگ، سارے اسی کے نام ہیں. اس کا ایک ہی نام ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں. او خدا کے بندے، یہ فلسفہ. اور پھر ہم سیانے بڑے ہیں، ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے، نرمی بڑی ہے. کافر کے حق میں، مشرک کے حق میں سارے بھی اسی کو پکارتے ہیں. تو زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت للعالمین ہے؟ حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، پنڈت اور جوگی کاٹے جائیں گے تلوار کے ساتھ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک کرے گا مسلمان اس کے خلاف اٹھیں گے. تم کہہ رہا سارے یہ ایک ہیں. تسلب نہیں، دین کی پختگی نہیں. ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ غریب ہیں، پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں نا وہ، اور جو امریکہ میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے. میں نے کہا امریکہ میں جب رہتے ہو تب کیوں نہیں پوچھتے؟ یہاں تم مسئلہ پوچھتے ہیں نا لوگ عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اور وہاں جب تمہیں ضرورت ہوتی ہے پاسپورٹ کی تو عیسائی بی بی سے نکاح کر لیتے ہو. اور پوچھو نا اپنے ملک کے سیاست دانوں سے، پوچھو ان سے کہ تمہارے بچے جو جا کے وہاں روٹیاں کھاتے ہیں تو کون سے ہوٹل ہیں جہاں بالکل جائز تمہارے لیے علیحدہ سے پکتا ہے؟ وہ جو تم نے وہاں رشتہ داری کی ہوئی ہیں، تمہارے بچے وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں مسئلے نہیں یاد. اگر ایک غریب نالی صاف کرنے والا عیسائی آئے تو اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھانی، اور ٹرمپ آ جائے تو پھر کوئی مولوی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہمارا وہ جو کفر کے معاملے میں اظہار بیزاری تھا، نفرت کافر کے عقیدے سے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے مندروں کو آگ لگا دو. کبھی جلوس لے کے گئے ہیں کہ مندر گرانا ہے؟ بولے ان کا گرجا کبھی گرایا ہے؟ ہندو کا مندر، مرزئی کی عبادت گاہ اقلیت قرار دے دیا، ٹھیک ہے، جہاں عیسائی علیحدہ سے اپنا کام کر رہے ہیں تم بھی کرو. لیکن ہم ان کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے. اگر کیا کہ عیسائی بھی صحیح کہہ رہا ہے، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ رہا ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور تو کہے سارے اسی کے نام ہیں، تو یہ بات تیری درست اس لیے کہ ہم تو روز کہتے ہیں قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تو کوئی ہمساری نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی جس عقیدے کا تو اعلان کر رہا ہے، جو آدمی تیرے عقیدے کے خلاف چل رہا ہے، اس کو تو نے صحیح کیسے کہہ دیا؟ تو میرے بھائی، اسلام یہ کہتا ہے کہ اساس، بنیاد، نظریہ، تو اپنے نظریے پہ ناز کرے گا، دوسرے کے نظریے سے اظہار بیزاری کرے گا۔ اور بھائی جاگو اور بس کر دو، جاگ جاؤ۔ اساس، بنیاد، نظریہ اصل ہے، اور اصل پر سمجھوتا ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بات مضبوط کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک جماعت رہتی ہے مسلمانوں کی، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بس تقدیر کو نہیں مانتے، صرف ایک چیز کے انکاری ہیں، تقدیر پہ۔ تو کیا حکم ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان سے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کہہ دو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی کسی قسم کا رابطہ۔ اور فرمایا ان کو بتا دینا کہ رسول پاک کے صحابی نے فتویٰ دیا ہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھو، جتنے مرضی روزے رکھو، اور احد پہاڑ کے برابر اگر تمہارا دل کرے تو صدقے کرو، پر تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں، جب تک تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں، اتنی دیر تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قابل قبول نہیں۔ اساس پر، بنیاد پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا، بنیادوں پر سمجھوتے نہیں ہوتے بھائی۔ اور ایک ہوتا ہے گناہگار، ایک ہوتا ہے غدار۔ گناہگار اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، کسی نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا یار میری غلطی ہے، آئندہ نہیں پیوں گا، وہ گناہگار ہے۔ ایک نے کہا نہیں پینی چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا پڑھ، بہانے لگاتا ہے، کپڑے نہیں صحیح، رمضان سے شروع کروں گا، کوشش ہے بس، وہ گناہگار ہے۔ ایک کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، وہ کافر ہے۔ ایک کے جیب میں پیسے تھے، حج کرنے نہیں گیا، گناہ کیا۔ ایک کہتا ہے حج کرنے چاہیے، وہ کافر ہو گیا۔ او بھائی، گناہگار اور ہوتا ہے غدار، نہیں ہے سرے عام۔ ہم نے حکومت یورپ منٹ سے پہلے مرزئی کو ویزا دیتا ہے، قادیانی کو ویزا دیتا ہے، یہ قادیانی اور مرزئی، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ کل بھی کافر تھے، آج بھی، کل بھی کافر اور آج بھی، اور قیامت، اور من شکا فی کفر، جو ان کے بھی کافر ہے، فتویٰ دے دینا بے شک جس کو مرضی۔ من شکا فی کفر، جس بندے نے مرزئی کے، قادیانی کے کافر ہونے میں شک کیا، جس نے ان کے کافر ہونے میں، جڑے آکر سانو پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کر بیٹھے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ وہ جس نے کہا ہے نا مرزئی اس کا قانون بدلنا ہے، اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے۔ ایسے ہی نہ کہنا کہ وہ بڑے بے ایمان نکلے، کافر نکلے، تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے، تو ساتھ ہے، تو شامل ہے۔ جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ان کو ووٹ دینے والوں ان کے گناہ میں شریک تھے، مجھے ساتھ ان کو معافی نہیں ملی، انہیں آپ کی وجہ سے عمران برے ہیں تو ہم پرہیز ہیں، ساتھ شریک ہے جرم کرتے، پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے پتہ نہیں چلا؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ یہ تو جو مدہوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاک کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ مدہوش ہو نا، مدہوش ہو، سلمان رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں۔
اور تم جاگتے پڑھے لکھے اسمبلیوں میں بیٹھے مالدار، تم یہ دھوکہ کسی اور کو دینا. ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کسی اور کو سنانا کہانیاں. ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری کہانیاں. کہتے غلطی ہو گئی، بھول گئے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے. کس نے نکالنا ہے نا تماشا. کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں. تو کس نے نکالنا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، تو کون نکالے گا؟ شرم کرو، مر جاؤ ڈوب کے. یہ تمہاری جرم کرتے ہو، کہتے ہو نہیں نکال دو. نکالے گا؟ نکال تمہارا امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ. پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے. ہم کہتے تھے لوگوں پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا، غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا، اس میں کوئی برادری نہیں ہوگی، ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا. اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ تھا نہ کوئی بندہ نواز. یہ پاکستان ہوگا. اور کہتے ہیں ہندو پنڈت تقریریں کرتے تھے او وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا، معاذ اللہ ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی. بڑا وہ معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے. وہ کہتا تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو ہندوؤں کا جسم تھا، ہندوؤں کا پنڈت تقریر کر رہا تھا، وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے. اس پنڈت نے نا تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی معاذ اللہ. چونکہ سارے ہندو تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک ملنگ بیٹھا تھا دور، اس نے دوری ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی اپنی موت کا کام کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے ان کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے بڑا رنگین ہوتا ہے، کو اسپیشل بنایا ہوتا ہے انہوں نے. تو اچھا ملنگ، میں نے کہا بے ہوش بھی ہو نا، جو بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کا نام آئے تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہے. تیری بند کی باندھی رہ گئی ہے، کیسے ہو گیا؟ ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا. جب اس کے کانوں میں اسپیکر کی آواز آئی نا کہ نبی میں بات کی ہے تو ڈنڈا اٹھایا، پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا. اور ہندوؤں نے سمجھا ملنگ آدمی ہے، اس نے کیا کرنا ہے. آیا پنڈت کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے 3 ڈنڈے اتنی زور سے مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہی نہ پڑی. اتنی زور سے 3 ڈنڈے سر پہ مارے کہ چوتھے کی ضرورت، اس کی پھر آواز ہی نکلی. وہ مجھے پکڑا، جیل میں پھینک دیا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں امرتسر کی جیل میں ملنے گیا اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا ویلیا، نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو مسجد آئے، نہ تو کوئی اور کام کرے، اور اتنا بڑا تو نے کام کیا، گستاخ مار دیا. تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ ملنگ اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا پیر جی میں نے لمیاں گلاں تے نہیں آندیاں، میں ان پڑھا چوکھا تے نے مینوں پتا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار ہاں، بڑا گناہگار، پر قسم اللہ دی عزت دی میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار نہیں. گناہگار رسول دا غدار کوئی نہیں. اگر کوتا کرتا ہوں تب یہ تو نہیں کہ اونچی اور سچی سرکار کی کو میرے سامنے بے ادبی کر کے چلا جائے. یہ تینوں پتہ ہی نہیں، تو کو کب ہو گیا پتہ ہی نہیں تھا. وضاحت کرتا ہے اور کچھ مولوی ملا دین کے نام پہ وہ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں مناظرے کر لو، شرم کرو. دین کے نام پر ووٹ مانگ کے اسمبلیوں میں جاتے ہو اور وہاں جا کے ان بھائی مانوں کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی. اور نبی کی بات تو تمہاری ذات جوش نہیں مارتی. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یاد رکھو، دین میں تسلط پیدا کرو، مضبوطی. کل لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ صحابی کا اہل بیت کا بے ادب ہے تو اس کے جنازے پہ جائیں کہ نہ جائیں. اب نہیں لوگ پوچھتے، اب ہمارے دلوں میں فتوے زیادہ آ گئے ہیں، مرضی کرتے پھرتے ہیں. ہمارا بچہ کسی بد مذہب کی مسجد میں جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ویسے ہی جاتا ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا، اس دن پتا چلے گا. جس دن تم مرے گا تو تیرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا، نہیں جائے گا، تجھے پتا چلے گا اس دن کہ ویسے ہی جاتا ہے کہ ایسے جاتا ہے. کوئی پابندی نہیں، کوئی تسلط بھی نہیں، عقیدے میں ایمان میں کوئی نہیں. ہمیں سوچ ہونی چاہیے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں
सगी अम्मा भी अगर बेईमान होती थी तो सहाबा करीब नहीं आने देते थे। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक, उनकी मां मुशरिका थी। जनाब सिद्दीक अकबर की एक ज़ौजा हजरत अबू बकर ने तलाक दे दी। कुछ अरसे के बाद वो अपनी बेटी को मिलने आई, मां बेटी से मिलने आई तो हजरत अस्मा बिनत अबू बकर को पैगाम भेजा, कहा बेटे मैं तुझे मिलना चाहती हूं। तो कहा अम्मा जरा ठहर जा, पहले मैं अपने नबी से पूछ लूं। पहले अपने, मां बाद में है, नबी पहले है। पहले हजरत अस्मा हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह मेरी अम्मा मिलना चाहती है। तो मुशरिका है, हुक्म क्या है? फरमाया तू मां की हैसियत से मिल सकती है। उन्होंने तो सगे मां बाप से नाते तोड़ लिए, सगे रिश्तेदारों से, और इनसे दोस्तियां नहीं कर सकते, तेरा ताल्लुक भी नहीं, सारे इसी को पुकारते हैं, सारे की हैं। ये तमाशे किसी और को दिखाना, यहाँ रसूलुल्लाह के गुलाम बसते हैं। हमारा अकीदा बड़ा पुख्ता है, बड़ा पुख्ता, बड़े नजरियात के लिए अल्लाह ने इस धरती को अता फरमाए, इस जमीन में बड़े कामिल मोमिन पैदा किए। भाई याद रखो, रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलामों में अपने दीन के लिए तसल्लुक, पुख्तगी थी, बेजार रहते थे। अगर सबको एक में एक ही करना था तो फिर इतनी लंबी चौड़ी जद्दोजहद, अमीर हमजा का कलेजा निकल गया, कान कट गए, सब कुछ हो गया, और आज तुम उन शहीदों की लाशों पे खड़े होके कहते हो कि ये तो ऐसे ही कट गए। मजाक है ये? कोई मजाक? असल बात बताऊं आपको क्या है, दीन मुफ्त में मिला है, और जो शय मुफ्त मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती कदर। दीन नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, दीन नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। तुझे क्या पता, तुझे क्या खबर इस दीन की? तुझे खबर ही नहीं मेरे रसूल पाक का पसीना कितना बहा है। कभी तेरा फेरा लगे तो ओहद के पहाड़ से जाके पूछना नबी पाक का खून कितना बहा है। कभी टाइम मिले ना, मुल्क शाम जाओ और हजरत बिलाल की कब्र पे खड़े होके पूछ दीन कितना कीमती है। और फिर उससे ज्यादा बात पूछनी हो ना कभी, तो मदाइन जा, हजरत सलमान फारसी के मजार के पास उनसे पूछ दीन की कीमत कितनी है। वो तुझे बताएंगे कि कई 100 साल लग गए नबी पाक के कदमों में पहुंचने तक। 100 साल, कई 100 साल। और अगर तुझे तसल्ली ना हो तो जन्नतुल बकी में जा और सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा से पूछ, उनसे पूछ बीबी इस दीन की कदर क्या है। वो तुझे बताएंगी कि जब दीन के चेहरे पे सुर्ख रंग भरना था तो मैंने हुसैन का खून दे के भरा। वो तुझे बताएंगी कि इस दीन को जब पेंट करना था तो मैंने जनाब अली असगर के बाजुओं के साथ मुसव्वरी की है। इसको आसान समझ रखा है लोगों ने, आसान समझ रखा तुम का। और आज उठने वाला सूफी और दरवेश का सारे हैं, सारे उसी को मानते हैं। जिस सियासतदान को जाके मंदिर, जिसका जाके हिंदुओं की होली और दिवाली में शरीक सब है, तो हुसैन का अली असगर क्यों शहीद हुआ? अगर सब एक जनाब अली असगर क्यों शहीद हुए? सारी थी ये मजाक। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने जो दीन दिया इसमें तसल्लुक है, तसल्लुक, बेजारी, कितनी बेजारी। हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन है, ये हमारी अम्मा है। उम्मे, माओ के नाम तो बच्चों को आने चाहिए ना, ये मोमिनों की माँ है। अबू सुफियान की बेटी है, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, नबी पाक की ज़ौजा है। जनाब अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन हुजूर की ज़ौजा थी, बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी थी। मदीने जब आई तो नबी पाक के घर में गुर्बत देखी, आजमाइश देखी, कई कई दिनों के फकरे इख्तियारी के जलवे देखे। अबू सुफियान एक मुज़ाकरात के सिलसिले में मदीने आए और कहते हैं मैंने सोचा सीधा अपनी बेटी के घर जाता हूं। कहते हैं मैं हजरत उम्मे हबीबा के सहन में दाखिल हुआ तो चारपाई पे बिस्तर बिछा हुआ था और उम्मे हबीबा एक साइड पे बैठकर तो सुई धागे के साथ कोई काम कर रही थी।
ابو सुफियान कहते हैं मेरी बेटी की नजर पड़ी तो अजदा बीबा जल्दी से उठी, उठ के बिस्तर जो चारपाई पे बिछा हुआ था वो बिस्तर उठाया, लपेटा, अंदर ले गई। बाद में बाहर आई तो मैंने बेटी के सर पे हाथ रखा। मैंने कहा बेटी मैं समझ गया हूं, बिस्तर पे मेरी नजर पड़ी है, लगता है कई साल पुराना है, पेबंद भी लगे हुए, तो इसलिए अंदर रखा ही है कि पुराने बिस्तर पे बाप को बिठाऊंगी, इसलिए रखा ही है। तो बेटी अमीर घर से आए तो गरीब घर में उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती, पर के साथ तसल्लुक मोमिनीन का से बेजारी। कहने लगी अब्बा जी अभी आप काफिर है ना, तो आपकी सोच अभी बदली नहीं। मैं इसलिए नहीं बिस्तर अंदर रख के आई कि आपके काबिल नहीं था, मैं तो इसलिए रखा यूं कि वो मेरे नबी का पाक बिस्तर है, पाक है वो लेकिन मेरे दिल में बाप की कदर बाद में है दिल में, और रसूलुल्लाह के बिस्तर की कदर पहले है। रसूलुल्लाह की नहीं, रसूलुल्लाह की बिस्तर के बाप इतना दे, इतनी नफरत मुशरिक है, इतनी सारे लोगों ने पेचे डाले, प्यार मोहब्बत की पिंगे चढ़ा, और सही है। और हमारे दिलों में नरमी, हमारा अपना जवान बाहर जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं जिससे शादी करने लगा हूं नेशनैलिटी ज्यादा जरूरी है कि ईमान, पैसे ज्यादा जरूरी के ईमान, ज्यादा जरूरी के दौलत। अजीब तमाशा, बेचते फिरते हैं, फाड़ छेल कर दिया मजहब को, तखल्लुब भी नहीं, कोई ख्याल ही नहीं। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा यूं चट्टान थे दीन के मामले में, अपना सामने आता था तो ऊपर समझ के कत्ल कर देते, इसलिए कि वो समझते थे कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। अगर दीन नहीं रहेगा तो कोई शय बाकी नहीं रहे, याद रखना, अगर दीन नहीं रहेगा। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों का ये हाल था। ओहद के अंदर अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। हजरत अंस बिन मालिक के चचा थे अंस बिन नदर रदी अल्लाह ताला, जब अफवाह फैली ना हुजूर शहीद हो गए तो जनाब अंस बिन नदर उठे, तलवार पकड़ी, सहाबा से कहने लगे यहाँ हुजूर शहीद, हम फरमाया हुजूर शहीद हो क्या करेंगे यार, तो हमारा जीना मुस्तफा के लिए, मरना मुस्तफा के लिए। अगर सलाम विशाल कर गए तो उन बेईमानों से लड़ते हैं जिन्होंने मुस्तफा को शहीद किया है। हजरत अंस बिन नदर मैदान में निकले, इस तरह लड़े कि सहाबा कहते हैं ना जख्मों की परवाह, तीर बरसते रहे परवाह कोई नहीं, तलवारें चलती रही परवाह कोई नहीं, उनके वजूद पर नेज़ों के जख्म कोई नहीं। हजरत अंस बिन नदर इतना शहीद हुए, और जब शहादत के बाद उनकी लाश देखी तो 80 जख्म नजर आए, तलवारों के, नेज़ों के। हुजूर के लिए उन लोगों ने जाने दे दी, परवाह नहीं की। यहाँ इस मसले को हमारे यहाँ लोग समझते ही नहीं। में नबूवत का मसला बड़ा हसास मसला है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम खत्म भी पढ़े किसी का तो उसमें भी खत्म नबूवत वाली आयत पढ़ते हैं, इसलिए कि ये बुनियादी मसला है। हम लोगों को बताते हैं कि जो मरने वाला गया है ना दुनिया से, वो नबी पाक की खत्म नबूवत का ऐलान करता हुआ गया है। हम लोगों को ये बात बतलाते हैं। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम की 150 के करीब हदीसें हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। 150 के करीब हदीसों में हुजूर ने इरशाद फरमाया, जगह जगह महबूब पाक ने वजाहत फरमाई कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी हो सकता वजाहत। और हमारे उलमा ने लिखा है जो दावा करे कि मैं नबी हूँ, और जिस बंदे ने उससे ये कहा कि चल कोई दलील दिखा, वो भी काफिर हो गया।
साफ हो, क्यों तूने ये सवाल किया? ये हसास नौइयत का मसला है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने एक पैगाम दिया है हमें, उस पैगाम को याद रखना। हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ओहद के मैदान में इतने जख्म लगे कि उठा नहीं जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ को मेरे साद बिन रबी का पता करो वो कहाँ है। सहाबा आए तो फरमाते हैं जब हम उनके पास पहुंचे तो उनकी रूह परवाज कर रही थी। आखिरी लफ्ज उन्होंने अदा किए, कहने लगे इधर आओ सहाबा, इधर आओ, मेरी वसीयत सुन लो। हम करीब गए, हमने कहा शायद बच्चों के बारे में, औलाद के बारे में, घर के बारे में कोई वसीयत करेंगे। हजरत साद बिन रबी ने वसीयत फरमाई, कहने लगे जाके नबी पाक के गुलामों को मेरा पैगाम दे देना, जाके उम्मत मुस्लिमा को मेरा पैगाम दे देना कि मुसलमानों, अगर तुम में से एक भी जिंदा हुआ और नबी पाक की नामूस पर कोई हरफ आया तो फिर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। ये मेरा, ये बेदाने में सर से लेकर पांव तक जख्म लगे हुए एक सहाबी का पैगाम है, मुस्लिमा के नाम। हजरत साद बिन रबी ताला ने फरमाने लगे, मैं मुसलमानों का पैगाम लेके जा रहा हूँ कि हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और मुसलमान जिंदा हुए, और फिर अगर वो समझे कि हमें अल्लाह की बारगाह से माफी मिल जाएगी तो याद रखना रब हर बात माफ करेगा, इस बात में तुम्हें अल्लाह माफी में तुम्हें। ये पैगाम दिया साद बिन रबी ने और उम्मत को समझाया कि हर बात में कंप्रोमाइज कर लेना, रसूलुल्लाह की जात के बारे में कंप्रोमाइज न करना। जब से मरज़इयों को इन सुपर काफिरों को अकलियत करार दिया गया है, उसके बाद किसी मरज़ई की इबादत गाह जलाई है मुसलमानों ने? बोले कभी किसी मरज़ई के साथ मुसलमानों ने कुछ जुल्म किया है? बाद में ठीक है, अपनी इबादत कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं, बाकी अकलियतें भी रह रहे हैं। कभी दोबारा उलमा ने ये तहरीक चलाई है कि इन्हें पाकिस्तान से निकालो, ये क्यों बसते हैं यहाँ? ईमान से घसीट के दीन में क्यों लाते हो जब वो आना नहीं चाह रहा? उन्होंने उस काने बेईमान को नबी माना हुआ है, वो उसको पैगंबर मानते हैं, कभी जिल्ली नबी मानते हैं, कभी बरूजी नबी मानते हैं, पूरी दुनिया में नेटवर्क हुआ है, नोड़ा पीटते फिरते हैं। वो कहते हैं खातमन नबीजीन का माना ये है कि नबी पाक तो माने आए हैं, बड़े नबी आ सकते हैं। उनका अकीदा कि मिर्जा मुश्किल नबी नहीं था, वो हुजूर साया बन के आया था। जिस नबी का अल्लाह पाक ने ज़ाहिरी हयात में साया नहीं बनाया, ये काना साया पेशवा। चलो छोड़ो, जो काफिर को अपना पेशवा माने वो बंदा सही होता है। चलो नबी ना भी माने, पेशवा माने, वो सही। इतने मानो को तुम लोगों ने गुंजाइश देने के लिए सिर्फ मगरबी ये जो बनाना चाहते हैं ना, ये अपने ऊपर से लेबल उतारना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो सबको लेके, वो तो कई जगह चुके हैं, कई सारे उसी को पुकारते हैं ना, सारे उसी को नहीं पुकारते, उसको अगर सही पुकारते हैं तो मुसलमान पुकारते हैं, भी उसको सही पुकारते हैं, मिलावट करते हैं, शिर्क करते हैं, कुफर करते हैं, और अल्लाह की बारगाह में कुफर और शिर्क की कोई माफी। ये दुनिया को बताना चाहते हैं नहीं जी नहीं, हम बड़े नरम हैं, हम बड़े ऐसे हैं। हम कोई नरम नहीं, कोई नरम नहीं, हम नरम हैं रुहमाओ बैनहुम। लेकिन अगर अकीदों को छेड़ोगे, रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत को, तो इकबाल कहते हैं हम बड़े नरम है, इतने नरम है जैसे रेशम होता है, वो हल्का है, यारा तो बरेशम की तरह नरम, और रिज़्मे हक बातिल नाम है मोमिन। फिर हम नरम है नहीं, फिर हमारे अंदर सख्ती है, सख्ती। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा नरम थे, पर खत्म नबूवत का मामला आया तो सबसे ज्यादा सख्त हजरत अबू बकर सिद्दीक साबित हुए, सबसे ज्यादा। हम बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त। चेक ना किया करो मुसलमानों के ईमान को, टटोला ना करो। मेरी आपसे भी अपील है कि ऐसे ही को बंदा अगर आपके घर आ जाए ना और आके कहे मैं फलां साहब हूं, तो रोब में ना आया करो, उससे पहले पूछा करो यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बस कर दें, अब बस कर दें, उन लोगों के हाथ मजबूत कर दें जो हाथ बढ़ाते हैं तो नबी पाक की खत्म नबूवत पे ही डाल लेते हैं।
ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بند کرو ان ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے. حضور آخری نبی ہیں. بولیے نبی پاک، سارے بولیے حضور. حضور کے بعد جو کسی اور کو نبی مانے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی قیامت جو اس کے کفر میں قادیانی کے کفر میں شک کرے مر جائے تو مسلمانوں کے اس قبرستان میں اس کا دفن ہونا جائے، مسلمان کا اس کے لیے تعظیم جائے، مسلمان کا اس کے دل اس کے حق میں نرمی جائے، مسلمان کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش نہیں جائے. آج مسلمان وہ جو کہے گا کہ نبی کی ہر شان کو ہم مانتے ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں، وہ بندہ مسلمان رہے گا. ہم حکومتوں کو سمجھاتے ہیں اپنی قبریں خراب نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو، نہ بس تھوڑا سا وقت ہے، تمہارے باپ دادا مر گئے، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، تم بھی دنیا سے جاؤ گے. خدا را ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم درد مندانہ اپیل کرتے ہیں، اپنی آخرت بچاؤ. یہ اسمبلیاں چند روزہ، یہ حکومتیں چند روزہ. ادھر جا کے دیکھ لو شدرے میں وقت کا بادشاہ لیتا ہے لیکن کوئی نہیں جاتا. بادشاہ تھا، اٹھتا تھا تو دنیا اٹھتی تھی، بیٹھتا تھا تو دنیا بیٹھ جاتی تھی. آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ اس کسی بادشاہ کی قبر بھی ہے، بہت بڑا مقبرہ بنا، بڑی سیرگاہ بنی ہے، پر کوئی جاتا نہیں. چند قدم راوی کراس کر کے دیکھ لو داتا علی اجمیری لیٹے ہوئے. ایک دن کے لیے بھی چھوٹی سی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بنے. میراں نہ امیراں دے دیوے بلدے نہیں صدا فقیراں دے. نہ وہ والی حکومت کرو جس کے بعد تمہاری فاتحہ بھی کوئی نہ پڑھے. اور جا جا کے دیکھ لے داتا صاحب کی قبر کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، سارا دن ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دن رات وہاں درود پڑھے جاتے ہیں، ان کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. یہ والی زندگی جی، واپس آ جا، نہ اپنی آخرت خراب کر، بچ جا، وقت کی حکمران لوٹ آ، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھو، اعلان کرو، بغاوت کرو نبی پاک کے دشمنوں کے خلاف، اور حضور کے سچے غلام بن کے جیو. اگر سچے غلام بنو گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح تمہارے تذکرے ممبروں پہ رہیں گے، اور اگر غداری کرو گے، غداری، تو یزید کی طرح تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لیں گی، اپنی اولادیں بھی تمہارے تذکرے چھوڑ جائیں گی. یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کل من علیہ فان، فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو. دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.